बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से हैं, कुछ खान साहब के अंदरूनी हालात के हवाले से है, कुछ मुल्की सियासी मामलात के हवाले से है, कुछ शोहदा के हवाले से खबरें हैं। बड़ी खबर ये कि दो हाजिर सर्वर जनरल की तरफ भी इशारे शुरू हो गए हैं और वो इशारे क्या हैं, कौन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो आपको बताएंगे। इमरान खान साहब जो है बिलाखिर मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए हैं और अब उन्होंने फैसला किया कि 100 जूते 100 प्याज खाने के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। तो इसके लिए वो 10 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि जनाब छुप जाएं, लुक जाएं, गायब हो जाएं। तो ये क्या मामला, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा सदर आरफ अलवी साहब भी इस्तीफा देकर घर जाने की तैयारी पकड़ रहे हैं। कल असद उमर ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो ट्वीट अगर अदलिया समझे तो उनके ऊपर एक पूरी चार्जशीट है, यह जवाब है। और लगता यूँ कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो नवाज शरीफ की उस ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा है जिसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट अपना डाला हुआ गंद खुद ही साफ कर रही है। और एक वो और बड़ी जज्बाती और इमोशनल किस्म की वीडियो सामने आई है जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो रो पड़े हैं। पीटीआई के दो यूट्यूबर आपस में लड़ पड़े हैं और लड़ाई इस तरह हो रही है कि जिस तरह कुछ जानवर आपस में लड़ते हैं। यानी अगर वो आमने सामने हो तो एक दूसरे को शायद फायर मार दें, हाथापाई करें, लेकिन ये मामला अभी सोशल मीडिया पर लड़ाई का है और ट्विटर पर ये लड़ाई चल रही है। वो कौन आपको बताएंगे। एक मारूफ सहाफ़ी और एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और एक और सियासतदान, बल्कि दो सियासतदान वो गिरफ्तार हो गए हैं। सबसे अहम खबर तो ये कि इमरान खान साहब तरले रह रहे हैं कि मैंने कोई आगे बंदा फड़ ले, गिरफ्तार कर ले, लेकिन कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा। इनकलाब का सफर गुलामी की जंजीरें तोड़ता हुआ जेल भरो तहरीक से होता हुआ अब चुप जाओ तक पहुंच गया है। तो कहने वाले कहते हैं जो आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, अगर आप गौर करें तो ये वो लोग हैं जो पहले लंबी लंबी छोड़ा करते थे। तो वो तमाम लोग जो कि तहरीक इंसाफ के माउथ आर्गन्स थे, जो कि हकीकी आज़ादी, गुलामी से निजात और खास सब के जितने नजरियात हैं उनका 2 कदम आगे बढ़कर दिफा करते थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं। कल फवाद चौधरी गए, उसके बाद असद उमर, वो भी उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ दिए। अब असद उमर का पार्टी ना छोड़ना और पार्टी का ओहदा छोड़ना ये अपनी जगह एक और बड़ा सवाल है। तो क्या असद उमर जो है वो पीटीआई टेक ओवर करने जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में ही आया कि सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब उनका भी नंबर लग चुका है और वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मामला तय हो गया कि सदर मुमलिकत जो है वो अपना बोरिया बिस्तर पकड़े और पतली गली से निकल ले, वरना वो भी फंस जाएंगे। क्योंकि ये साजिश ऐसी है कि जिसके ताने बाने जिससे मिलेंगे वो रगड़ा जाएगा। तो जिसको फांसी से बचना है, फंदे से बचना है, बड़ी सजा से बचना है, तो उसका पहला काम ये कि इस वारदात से खुद को लैला कर ले, कतई ताल्लुक कर ले। तो यही हो रहा है। तो खास आपको जोम ये कि अभी वोट बैंक उनके साथ है। तो वोट बैंक तो वो होता है जो कि आपके लिए बाहर निकले। तो खास साहब की कॉल पे तो आपको बाहर निकलना नहीं, तो खास साहब ने कहता है जनाब लुक जाओ, तो ये नहीं, काम ही खत्म। अब किसी की गिरफ्तारी पे या किसी की पार्टी छोड़ने पे ना कोई घर से बाहर निकल रहा है, ना कोई सोशल मीडिया पे बाहर निकल रहा है। तो सोशल मीडिया पे भी यही हाल है, किल्लत है और गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं। आज यौम तकरीम शोहदा है और शोहदा के हवाले से बहुत सारी तकरीबात होंगी। एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का और एक सॉलिडेरिटी का भी दिन है। कल एक शहबाज शरीफ की वीडियो आई, वो देख के तो दिल दहल गया। वो ऐसी वीडियो थी कि जिसकी आंख कभी नम नहीं हुई, अगर वो उस वीडियो को देखे तो यकीनी तौर पर उसकी आंख भी नम हो जाएगी। शोहदा ने जो कुर्बानियां दी हुई हैं उनके हवाले से इतनी बड़ी चीज है कि उसकी बेहुरमती किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। फौज से
چلو فوج تو قربانیاں دیتی ہے، لیکن جو پاکستان کے عام عوام ہے وہ بھی اپنی فوج سے پیار کرتے، تو وہ بھی اسی طرح غمزدہ ہے، اداس ہے، اسی طرح تکلیف میں ہے۔ یعنی کہ آپ نے ہمارے ان جوانوں کی، شہداؤں کی یادگاروں کو جلا دیا، ان کے مجسمے توڑ دیے، یعنی شرم نہیں آتی؟ اس سے زیادہ ظلم اور آپ کیا کر سکتے تھے جو آپ نے کر دیا، اور ابھی تک آپ کو احساس نہیں۔ اور کہنے لگے یہ لڑائی سیاسی ہے، یہ لڑائی سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی رہی نہیں۔ اگر یہ سیاسی لڑائی ہوتی تو چلے سمجھ میں آتی تھی بات، لیکن ہاں صاحب نے وہ سیاسی لڑائی لڑی نہیں۔ جب آپ نے لڑائی کو جہاد کا، حقیقی آزادی کا نام دے دیا، تو پھر وہ لڑائی سیاسی کہاں رہی؟ تو جو فوج کے خلاف بغاوت کرنے چلے تھے، اب ان کے اپنے خلاف بغاوت ہوئی ہے، پارٹی کے لوگ یہ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اور اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جی نون میں سے شین نکلے گی، تو وہ تو نہیں نکلی، اور الف سے لے کر یہ تک پی ٹی اے سے لوگ نکل رہے ہیں۔ کل تک ٹکٹ کروڑوں کا بک رہا تھا، وہ ثاقب نثار صاحب پیسے پکڑ رہے تھے ٹکٹ لینے کی پی ٹی آئی کا، اب وہ ٹکٹ کوڑیوں کا نہیں رہا، جن لوگوں نے ٹکٹ لیے ہیں وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائے، میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہے اس ملک کے اندر، اور جی ڈی پی گرا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ اس پر بات نہیں کر رہے، اس پر احتجاج نہیں کر رہے، اس پر باہر نہیں نکل رہے۔ اچھا لوگ تو چھوڑے، کوئی سیاسی پارٹی بھی مہنگائی پر سیاست نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے وہ سیاست کو سیاست رہنے دیا۔ سیاست ہوتی تھی عوامی مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی، معاشی مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی، ملکی مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی۔ ہاں صاحب نے اس کو ایک ایسا ٹویسٹ دیا، آزادی، غلامی، اور کل انہوں نے جو خطاب کیا اپنے ووٹر سپورٹر سے، وہ تو اتنا یعنی خوفناک قسم کا خطاب ہے کہ وہ اگر آپ سنیں تو آپ توبہ توبہ کر اٹھیں۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، خاص اب جب نکلے تھے ایوان وزیر اعظم سے، تو ایک ڈائری اٹھا کے نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب پارٹی سے جس طرح لوگ جا رہے، ایک دن خان صاحب کو کہنا پڑے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، جو انہوں نے اپنی پارٹی کا حال کر لیا۔ گرفتاریاں پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی کون سی ہو رہی ہے۔ بہت بڑے معروف اینکر ہیں سمیع ابراہیم صاحب، وہ اچانک غائب ہو گئے۔ اب وہ اطلاعات یہ کہ وہ گرفتار ہیں۔ بعض رائے کہتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ یا ان کی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ گرفتار ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ سمیع ابراہیم کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اسلام آباد میں آپ پارا کے نزدیک گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان پہ الزام کیا ہے یہ نہیں پتا، کس کیس میں گرفتار ہوئے ہیں یہ نہیں پتا، لیکن جو پولیس ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے نہیں اٹھایا، اور وہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح کے باقی کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب، ان کے بارے میں پھر سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کی بھی اطلاع کنفرم نہیں ہے، کیونکہ پولیس جب تک نہیں کہ ہم نے اٹھایا تو پھر نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا، انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا۔ انہیں بہت سمجھایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کو بہت سمجھایا گیا تھا، لیکن وہ مسلسل رہائی کے بعد ایک بار پھر کچھ ایسی یعنی پرووکیشن کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ یعنی اگر آپ اوت دے کے رہا ہوئے، خلف دے کے رہا ہوئے، تو پھر آپ اس کی پاسداری کریں۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ بول کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول کے رہا ہو جائیں گے اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، تو اگلوں نے پھر اٹھا لیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، نہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، نہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ پھر ایک اور صاحب ہے ملک احمد ڈوگر، جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہے، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور قومی اسمبلی میں ان کے چیف وہیپ بھی تھے۔ ان کو ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو گرفتاریوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ یہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہے اور منسٹر رہے ہیں کے پی کے عاطف خان، ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ان کی گرفتاری ایک بڑے کیس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کیس ہے پی ٹی آئی کے تقریباً 16 لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے، اور جس میں فوجی تنصیبات پر حملے اور مجسموں کی بے حرمتی، یہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے، آغاز خیبر پختونخوا سے ہو رہا ہے۔ 16 افراد کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ جن 6 افراد کے نام سامنے ہیں ان میں شاہ زیب، رحمت اللہ، عدنان شاکر اللہ، سید عالم اور یاسر نواز شامل ہے، اور مالاکنڈ ڈویژن اور بنو سے گرفتار 10 ملزمان پر بھی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلیں گے، اور مالاکنڈ سے 4، دیر سے 3 اور بنو سے 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد میدان میں مظاہرے کیے تھے، اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے
मुजस्मे की बेहुरमती की गई थी। उसमें जो 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, रहमतुल्लाह, शेर आलम और अदनान शामिल हैं। और इसी केस में ये आतिफ खान का भी नाम आता है। ये मफरूर थे, इनको भी इतलात है कि गिरफ्तार किया गया है, और इन्होंने भी शायद इनकी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चीज सामने आ जाए, क्योंकि ये वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। वो जो ऑडियो कॉल या ऑडियो लीक्स वाला इशू है, उसको टेकअप कर लिया गया। उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें बहुत से लोग तलब किए गए हैं। पीटीए के 2 यूट्यूबर आपस में लड़ पड़े, यूथी है। अब जाहिर है, और किसी के खिलाफ करने के कहने के लिए कुछ रह नहीं गया। अपनी अपनी जान बचानी, अपना अपना वो क्या कहते हैं, दुकान संभालनी है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये बड़े मशहूर यूट्यूबर है आदिल राजा, जो कि बाहर बैठ के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा करते हैं। मेरी वैसे उसके बारे में जो जाती राय है वो कुछ अलग है, लेकिन मैं भी उसका इजहार नहीं कर रहा। वो जो वीलॉग करते हैं या जो वो कुछ करते हैं, वो सीधा सीधा पीटीआई के लोगों को उकसाने का अमल होता है। उनके ज़हनों में वो चीज़ें डालने का अमल होता है, जिससे उनको गुस्सा आए, एंगर बिल्ड करना, और ये भी तरबियत का हिस्सा होता है। तो वो मुसलसल हैमरिंग करते हैं लोगों के ज़हनों पे, ताकि वो उनके अंदर गुस्सा जो है वो भरता रहे। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उनको पीटीआई के बहुत से लोग सुनते हैं, और शायद वो उनके ज़हनों की आबियारी करते हैं, जिनको ये खुराक चाहिए होती है। दूसरा सदीक जान है, जो 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुआ और चंद घंटे बाद ही छूट गया। तो उसके बारे में फिर शुबह तो लोगों को है ना कि इसके पास क्या गिदड़ सिंगी है। ये भी यूट्यूबर 2 दफा गिरफ्तार हुआ, रिहा हो गया। तो उसके बारे में फिर शक व शुबे का इजहार आदिल राजा ने कर दिया। उसने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, और उसकी बीवी ने भी शायद उस पर कह दिया कि, या आदिल राजा ने किसी प्रोग्राम में कहा, तो ये भड़क गए साहब, लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने कहा 1 घंटे में माफी मांगे आदिल राजा, वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आदिल राजा की बीवी है सबीन कियानी, वो भी यूट्यूबर है, वो भी ये उनकी आदिल राजा से कोई 3री-4थी शादी है। तो उन्होंने इसको सख्त जवाब दिया, कहा मेरी जूती डिलीट करती है तुम्हारा ये जो तुम्हारे बारे में मैंने लिखा है, और मैं अगर एक नाम बता दूं तो तुम्हारी बीवी तुम्हें घर से निकाल देगी। तो मामला है लड़कियों का। मामला वो ये कि ये सदीक जान पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके किसी लड़की से ताल्लुकात है, और उसकी वीडियो किसी के पास मौजूद है, और ये ब्लैकमेल हो रहा है। वैसे एक वाकया मुझे भी याद आ गया, ग्वादर में अरशद शरीफ मरहूम के हाथों इसकी पिटाई हुई थी। अगर कुछ लोगों को याद हो तो फिर उनको और भी चीजें याद आ जाएंगी, और पिटाई की वजह भी एक खातून बनी थी। बाकी बातें आप खुद समझ आए। तो बहरहाल इसने कभी थोड़ी देर पहले व्लॉग किया, मैंने सुना कोई आधे पौने घंटे का, तो बड़ी इसने उसके ऊपर वजाहतें करने की कोशिश की, जी मैंने तो कुछ कहा नहीं था और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि रौला पे आ गया कमाई का। कोई वो जो बातें आदिल राजा करता है वो बिल्कुल 180 डिग्री की है, ये जो बातें करते हैं कुछ और करते हैं। और फिर व्यूअरशिप भी जो जब शेयर होती है तो तकलीफ तो होती है ना। और आदिल राजा तो वो इतनी ज्यादा बैशिंग कर रहा है, और इतनी ज्यादा वो यानी वो तो बददुआओं ते आ गया, चोली चुके बददुआ देने ली गल है कि जा तेरा कख न रहे। तो वो फिर जो, और पीटीआई के सारे लोग इस वक्त सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि जोलियां उठा उठा के बददुआ दे, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो फिर वो बददुआ पार्टी जो है वो सारी एक हो गई है। बाकी के जो लोग हैं वो फिर जो पहले ब्लू आइड हुआ करते थे एस्टेब्लिशमेंट के, वो जाहिर है वो अब रांदा दरगाह है, तो फिर लड़ाई तो होनी है आप ही। दूसरी, नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट उन्होंने किया है, और वो भी जवाब दिया उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस के हवाले से बड़ा उन्होंने एक तफसीली किस्म का ट्वीट किया, और उनके हर एक जुमले के अंदर बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की बातें हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि अदलिया ने नजरिया जरूरत ईजाद किया, डिक्टेटरों को खुश आमदीद कहा, आमरीत को कानूनी जवाब फराहम किया, लाडले को सारिक मीन का सर्टिफिकेट दिया, जबकि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी, झूठे मुकदमों में जेलों में डाला, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाहल किया, और अब बेंच फिक्सिंग करके आइन को रीराइट किया। बदकिस्मती ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129 नंबर पर है, जबकि हमारे चंद इज्जत माब जज साहिबान बजिद है कि हमने हर सूरत 140 नंबर पर जाना है, कम वट में, यानी जो कुछ भी हो। इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया उसके अंदर 3-4 पॉइंट उनके बड़े यानी इंपॉर्टेंट है। हाँ सब मिनतों पे आ गए। हाँ सब कहते जी अल्लाह का वास्ता मैंने फाड़ लो,
میں تیار بیٹھا، میں گھر بیٹھا ہوں. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سب کو پکڑ رہے ہیں. آپ کبھی اسد عمر کو پکڑ رہے ہیں، کبھی شاہ محمود قریشی کو پکڑ رہے ہیں، کبھی شیریں مزاری کو پکڑ رہے ہیں، پھر انہیں جیل میں لے جاتے ہیں اور رہائی ہوتی ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں. تو ان کی تو موجیں لگی ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے نہیں پکڑا. اور مجھے تکلیف یہ کہ آپ نے میرے سارے، یعنی میرا حقہ پانی بند کر دیا ہے، میرا انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، میری تفریح بند کر دی ہے. تو خان صاحب کا جب سے ہوا ہے انٹرنیٹ بند، وہ پورا پاکستان تو رو رہا تھا نا کہ جناب یہ تو بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن وہ انٹرنیٹ جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی ہے انٹرنیٹ سے، وہ شاید انٹرنیٹ کمپنی کو بھی نہیں ہوئی، وہ عمران خان صاحب کو ہوئی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھا رہے تھے نا، وہ شاید کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. انہوں نے اپنے گھر کو ایک سائبر سپیس بنا رکھا ہے. وہ ایک طرف ان کے زوم لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کے کوئی اور یعنی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرنے کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کا سیٹلائٹ اپنا ہے، ان کی ساری چیزیں ان کے اپنے پاس موجود ہے. تو اب ان کے گھر کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس تو کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا اور مجھے کو پکڑ نہیں رہا، میں تیار بیٹھا ہوں. میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے، نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا، انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرفتار ہونے والوں میں عمران خان صاحب آخری آدمی ہو گئے. سب سے پہلے ان کو آئسولیٹ کیا جائے گا. وہ جو سجے کھبے، وہ جو سارے لوگ تھے نا، سب سے پہلے وہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. تو ان کو انہی کی میڈیسن سے مارا جا رہا ہے. جو سکھایا تھا نا عمران خان صاحب کی، جنہوں نے سیاسی تربیت کی ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کی ڈی بریفنگ کیسے ہونی ہے. عمران خان صاحب کو بھی کسی نے نہیں پکڑنا. عمران خان صاحب بڑے روز بیٹھ کے CNN کو بتائے، BBC کو بتائے مجھے پکڑ لیا جائے گا، مار دیں گے، آ جائیں گے. نہ کسی نے مارنا، نہ کسی نے پکڑنے جانا، کسی نے اوئے نہیں کہنا، ابھی نہیں کہنا. ہاں جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا نا، جب وہ ساری عمارت ڈھہ جائے گی، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی. لیکن دیکھنا یہ کہ جو عمران خان نے جو کچھ کیا، اس کا وزن باقی کن لوگوں نے اٹھانا ہے. تو جن لوگوں نے اٹھانا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. عام آدمی اس میں شامل نہیں ہے، ووٹر سپورٹر شامل نہیں ہے، اس کی گیم ہی نہیں ہے. اور خاص اب لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہوتا اور میں یوں، وہ کہتے جی مذاکرات کر لیں. اب انہوں نے مذاکرات کی آفر کر لی ہے، بلکہ مذاکراتی کمیٹی بنا لی ہے. یعنی کیا کہا جائے اس کو کہ 100 جوتے 100 پیاز. یہ کام عمران خان صاحب پہلے کرتے. دیکھیں عمران خان صاحب کو 2 کام تو پہلے کرنے چاہیے تھے نا. کسی بھی صورت میں حکومت کے ساتھ مذاکرات منقطع نہ کرتے. یہ سیاسی عمل ہے، آپ کو باقی سیاسی لوگوں سے مذاکرات جاری رکھنے چاہیے تھے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ میرے مذاکرات ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں اور میرے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں. دوسرا، 9 مئی کے واقعات کے بعد سب سے پہلے انہیں اپنی پارٹی کے اندر اس کی تحقیق اور تفتیش کرانی چاہیے تھی. یہ تو ہے کتابی بات، لیکن اگر خان صاحب کی اس میں نیت ہی نہ ہو اور کام بھی انہوں نے خود کیے ہو تو پھر وہ کیسے کرتے. تو یہ 2 کام انہوں نے نہیں کیے. اب ان کو یہ مشورہ آیا ہے، جو میری اطلاعات ہے کہ مشورہ ان کو وڈے چیف صاحب والوں آیا، بڑی عدالت کے بڑے جج کی جانب سے آیا کہ بھائی مذاکرات ہم نے شروع کرا دیے تھے، آپ نے پنگا کیوں لیا؟ ہم نے تو 14 مئی کے اوپر مذاکرات پہ حکومت کو گھٹنوں یعنی ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. لوگ بیٹھ گئے تھے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. یہ مذاکراتی کمیٹی نا، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر، جس میں فواد چودھری جو ہے وہ ٹائم پٹاس ہو گیا، دوڑ گیا، اور شاہ محمود قریشی دوڑ جائے گا. علی ظفر بیچارے کا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہے، وکیل آدمی، اس کی دکانداری خوب چلتی ہے، اس کو سینیٹر بنا دیا. تو وہ بیچارے سینیٹر بن کے بڑے مہنگے وکیل ہیں بائی دا وے. اگر وہ وکالت کی فیس لیں تو وہ بہت زیادہ فیس لے سکتے ہیں. تو اب وہ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ حکومت امپورٹنٹ، جس کو کہتے ہیں چور اور ڈاکو، ان سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. اور کہتے ہیں میں آخری گیند تک لڑوں گا. آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے مائنس کرنے سے کچھ ہوتا ہے تو میں مائنس ہونے کو بھی تیار ہوں، سب کچھ توڑنے کو بھی تیار ہوں. ہاں سب گرفتاری دینے سے بھی تیار ہے، مائنس ہونے سے بھی تیار ہے. اب ان کو ساری بات سمجھے. باہر لوگ کہتے ہیں باہر جانے کو خان صاحب تیار نہیں. وہ باہر کسی نے لینا نہیں خان صاحب نے.
خان صاحب کے اوپر یورپ میں بھی مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں اور بڑے مقدمات ہیں. نہ یورپ جا سکتے ہیں، نہ امریکہ جا سکتے ہیں، نہ یو اے جا سکتے ہیں، نہ مڈل جا سکتے ہو. تو عربی تو ویسے انہیں منہ نہیں لگاتے. تو ان کے لیے دنیا جو ہے وہ تنگ ہے. پاکستان میں وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی راستہ دے دے تو وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب نے خطاب کیا غلامی سے اچھی موت ہے. اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ اس پہ طلب صاحب نے بڑا خوبصورت ویلاگ کیا اور انہوں نے اس پہ بہت ہی باتیں کی ہیں. میں انہوں نے تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں، میں صرف سوال اٹھا دیتا ہوں. دونوں ملکوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں فرق ہے. وہ فرق جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ بار بار انٹرپٹ ہوتا ہے. جتنی آزادیاں پاکستان میں عوام کو میسر ہے اتنی انڈیا میں ہے. شاید انڈیا میں اتنی بھی نہیں ہے. فرق جو ہے میجر فرق وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست میں فوج مداخلت کرتی رہی ہے اور فوج جو ہے وہ حکومتیں چلاتی رہی ہے. فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے. یہ ایک ہے نا. تو آپ اگر اس سے آزادی چاہتے ہیں تو یہ آزادی تو آپ کو جاتے جاتے باجوہ صاحب دے گئے. باجوہ صاحب یعنی سیاست میں پہلی دفعہ فوج نے اعلانیہ اعتراف کیا کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، آج کے بعد نہیں کریں گے. عمران خان کا تجربہ ناکام ہوا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ آج کے بعد ساڑھے پیو دی توبہ، پیو دادا دی توبہ، ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. خان صاحب نے 13 مہینے زور لگا کے یعنی روزانہ بیشنگ کر کر کے بڑی مشکل سے خان صاحب نے ایک کامیابی حاصل کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو واپس سیاست کے اندر لے کر آئے ہیں. تو جس کام کے لیے لوگ لڑ رہے تھے پچھلے 70 سال سے کہ ہماری جان چھوٹ جائے اس فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، خان صاحب نے وہ چکے واپس کہا کہ نہیں جناب آپ باہر نہیں رہ سکتے. تو آپ تو خود غلام بننے کو تیار ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلامی سے آزادی ہم چاہتے ہیں یہ امریکہ سے چاہتے ہیں، حقیقی آزادی. تو یہ کہتے ہیں غلامی سے اچھی موت ہے. بھائی یہ وہ میں نے بتایا کلٹ لیڈر یہ اپنے فالوور کو بتا رہا ہے کہ خود تیار رہو مرنے کے لیے کیونکہ میں خودکشی کر سکتا ہوں. میرا تو گمان ہے، میں کہہ سکتا ہوں خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے وہ ایسی ہے. تو اس سے ذرا ہوشیار رہے، بچنے کی کوشش کرے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں. یعنی اسی لیے جن لوگوں کو 4 دن جیل میں رہے ہیں نا ان کو آزادی اور غلامی کا فرق سمجھ میں آیا ہے. انہیں سمجھ میں آیا کہ یار جیل سے باہر تو ہم آزاد ہی تھے، جیل میں آئے تو ہمیں غلامی ملی ہے. اور یہ جو اتنی آزادی ہے نا، میں اور آپ میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ آزادی ہے. یہ اور کیا ہے؟ آئین، جمہوریت. خاص طور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت تو آپ نے رہنے نہیں دی. آپ کا تو جہاد چل رہا ہے، تو جہاد جب پھر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو شروع میں 2 جنرلوں کی بات بتائی تھی کہ 2 جنرلوں کے حاضر سروس کے بھی نام آ رہے ہیں. یہ بہت ہی کریکٹر ہے، بہت بڑا فیصل واڈا جو کہ پاکستانی سیاست میں اس میں پوری طرح ان ہے. اور بعض رہے کہتے ہیں کہ وہ ہی ان معاملات میں بہت آگے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یا وہ استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے کل جنرل فیض حمید کا نام لیا. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ معاملہ بہاولپور کے کور کمانڈر سے شروع ہوتا ہے، چکوال سے ہوتا ہوا یہ کوئٹہ تک جاتا ہے. تو ان کا یہ اشارہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ کور کمانڈر کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ کور کمانڈر بہاولپور کی بات کر رہے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے.